ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم جب رات میں گشت کر رہے تھے اور صبح کا وقت ہونے والا تھا، تو پوری رات گشت کرتے کرتے حضرت عمر فاروق اعظم ایک گھر کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صبح سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا جو آخری وقت ہوتا ہے، بڑا سیر سپاٹے والا سناٹا چھایا رہتا ہر طرف۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ آپ کے ایک غلام بھی تھے، خادم بھی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم جب اس مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تو گھر سے آواز آ رہی تھی کہ کوئی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اے بیٹی، بکریوں کا دودھ جو تو نے دھوا ہے اس میں پانی ملا دے۔ لڑکی کہتی ہے کہ بیٹی جواب دیتی ہے اپنی والدہ کو کہ اے والدہ محترمہ، کیا آپ نے اعلان نہیں سنا ہے امیر المومنین کا کہ مدینے میں انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا؟ مسئلہ ہے دودھ میں پانی ملانا جائز نہیں ہے، ہاں دھوکہ دینا ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ ساری گفتگو باہر اس مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر سن رہے تھے کہ اندر ماں بیٹی کیا گفتگو کر رہی ہیں۔ تو بیٹی سے ماں کہتی ہے کہ ملا دے، امیر المومنین نے اعلان کر رکھا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اب رات میں کیا امیر المومنین دیکھنا آ رہے ہیں کہ تو دودھ میں پانی ملا دے گی؟ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اے والدہ محترمہ، امیر المومنین اگرچہ رات کی تنہائی میں نہیں دیکھ رہے ہیں، سو رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، لیکن امیر المومنین کا اللہ خدا تو دیکھ رہا ہے، اور اب تبارک و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے، وہ دیکھ رہا رات کی تنہائی میں بھی، اور مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ڈروں، امیر المومنین سے ڈروں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب بیٹی کی یہ گفتگو سنی کہ اتنے تقوی والی، اسے تقوی کہتے ہیں کہ رات کی جب ساری دنیا نہ دیکھ رہی ہو تب بھی وہ خوف خدا اس کے دل میں ہو، آپ نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے کہا کہ اس گھر کی نشاندہی کر لو، اور آپ آ گئے۔ صبح کو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، اور اپنے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن اور حضرت عاصم کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس لڑکی سے شادی کر لیں۔ اور آپ دیکھیں یہ اسلام ہے، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن رشتہ اپنے لڑکے صاحبزادے کا ایسے گھرانے سے کر رہے ہیں جو لڑکی یتیم بھی ہے اور اس کی ماں خود بیوہ ہے۔ اور ہمارا تو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوتا کہ بیٹی اپنی سسرال سے، اپنے میکے سے کیا لے کر آئے گی، گاڑی کون سی ملے گی، جہیز کتنا ملے گا، پیسہ کتنا ملے گا، فلیٹ ملے گا یا روم ملے گا، یہ ہم سب کا نظریہ۔ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اگر لڑکی تلاش ہو تو 4 چیزیں عموماً آدمی دیکھتا ہے کہ لڑکی کا حسن و جمال کیسا ہے، لڑکی کا حسب و نسب کیا ہے، اور لڑکی کتنی دیندار ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اگر تم لڑکی دیکھنے جاؤ، لڑکی کو تلاش ہو، تو عموماً آدمی 4 چیزیں دیکھتا، مال والی ہے کہ نہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں، حسب و نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، چوتھی بات دیندار ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ جب بھی تم لڑکی کا انتخاب کرو اپنے لڑکے کے لیے تو دین کو ترجیح دو، اور دین کو جب تم ترجیح دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی برکت سے دنیا بھی عطا فرما دے گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے لڑکی کا دین دیکھا اپنے لڑکے کے لیے، اور آپ کے جو 2 صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہماری تو شادی آلریڈی ہو چکی ہے، یہ عاصم ہے کنوارے، ان کی شادی کرا دیجئے۔ تو حضرت عاصم نے ہاں کر دی کہ ہاں والد محترم، میں اس بیوہ لڑکی کی بیٹی سے شادی کرنے تیار ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کے گھر میں وہ لڑکی کیا ہے، دلہن بن کر آئی، اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کی پوتی ہو گئی، بیٹے کی بیٹی حضرت عمر فاروق اعظم کی پوتی، اس پوتی سے پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ
خلیفہ راشد 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بنی، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کی جو پوتی ہیں جن کے اوپر مجھے آج تقریر کرنی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی نانی جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی پوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اپنے گھر کے لیے ایسی بہو کا انتخاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثانی عمر ان سے پیدا کر دیا۔ جب آپ کا زمانہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو دور عمر اس میں واپس لوٹ آیا۔